دیکھو، لہسن، پیاز وغیرہ کھانے کی جو کراہیت ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں بدبو ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں بدبو ہوتی ہے، تو اس کا کچا استعمال، جس میں بدبو ہو اس کا کچا استعمال تو مکروہ ہے، اور اگر اس کو پکا لیا جائے، اس کو اگر پکا لیا جائے، یا یہ کہ اس کو کھانے کے ساتھ بطور سلاد کے استعمال کیا جائے، جیسے کچی پیاز ہے، خالی کچی پیاز یہ بدبو پیدا کرتی ہے، اور وہی کچی پیاز کو اگر آپ کھانے کے ساتھ بطور سلاد کے استعمال کریں گے تو وہ کم ہوگی۔ بہرحال ہر وہ سبزی، ہر وہ چیز جس میں بدبو ہو تو اس کو کچا کھا کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے، اور مسجد کے حکم میں ہر وہ جگہ جو دین کی ہو یا اجتماعی ہو تو ایسی جگہوں پر آنے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر ان چیزوں کو پکا لیا جائے، ان چیزوں کو پکا کر اگر استعمال کیا جائے، اس کی بو مر گئی تو پھر اس کا استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ دیکھو، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں روایتوں کو استعمال کیا۔ پہلی روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اس روایت میں حضور نے فرمایا کہ جو آدمی اس کو کھائے، من اکل من ہذہ، اور اس حدیث کے جو راوی ہیں ابن جریج اس حدیث کو کبھی ثوم کے ذریعے بیان کرتے ہیں اور کبھی ان ساری چیزوں کو بیان کرتے، یعنی ہادی کا مشار الیہ، کبھی وہ ثوم کو بیان کیا، صرف ثوم یعنی لہسن، اور کبھی ان ساری چیزوں کو بیان کیا، لہسن بھی، پیاز بھی، اور گندنا بھی، کراث، گندنا، اور یہ گندنا یہ ایک ترکاری ہے جو پیاز اور لہسن کے مشابہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی ان چیزوں کو کھائے وہ ہمارے مسجد کے قریب نہ آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان چیزوں میں بدبو ہے اور اس میں اجتماعیت ہے، سارے لوگ جمع ہوں گے تو ایسی جگہ پر آدمی ان چیزوں کو کھا کر آئے گا تو لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ دیکھو، اسی سے علماء کرام نے یہ نقطہ بیان کیا کہ ایذائے مسلم حرام ہے، ایذائے مسلم حرام ہے، لہذا کسی آدمی کو اگر انتہائی درجے کی بدبو آتی ہے، مثلا پسینے کی انتہائی درجے کی بدبو آتی ہے اور اسے بھی معلوم ہے کہ مجھے بو آتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ آدمی مسجد آئے گا تو ساروں کو تکلیف ہوگی اور سارے نمازیوں کی نماز غارت ہو جائیں گی، تو ایسے آدمیوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مسجد نہ آئیں، مسجد نہ آئیں۔ ایسے ہی کسی آدمی کے منہ سے بدبو ہوتی ہے تو وہ معدے کی خرابی کی وجہ سے منہ سے بدبو پیدا ہوتی ہے اور اتنی بو ہوتی ہے کہ سامنے ٹھہرنا اور بات کرنا دشوار ہے، تو ایسے آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مسجد نہ آئے، وہ گھر میں نماز پڑھے۔ بہرحال فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اجتماعی طور پر چونکہ یہ ایذائے مسلم کا سبب ہے، اس لیے اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ دیکھو، پھر اس کے بعد پکا ہوا لہسن وغیرہ کھانا، امام ترمذی نے ایک باب قائم کیا، باب ما جاء فی الرخصۃ فی اکل الثوم مطبوخا۔ میں نے بتلایا کہ پکانے کے نتیجے میں اب چونکہ اس میں بدبو ختم ہو جاتی ہے اس لیے اس کا کھانا جائز ہے، اور یہ روایت کا حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس قیام فرمایا۔ حضور جب تشریف لائے مدینہ المنورہ ہجرت فرما کر تو حضرت ابو ایوب انصاری کے مہمان بنے، تو حضور جب بھی کھانا کھاتے تو بچا ہوا کھانا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجتے۔ دیکھو، اس سے تبرک کا پتہ چلا کہ برکت ہوتی ہے اور بڑوں سے تبریک ممکن ہے، لہذا یہ سمجھنا چاہیے۔ اور کسی کے پاس مہمان ہو تو یہ مطلب نہیں ہے کہ مکمل چٹ کر دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ میزبان آدمی آپ کی اخلاق میں اپنا ساری ہنڈی پوچھ کے آپ کے سامنے لا دیا ہو، اور آپ اگر پورا برتن صاف کر دیں گے تو اس کے گھر والے بیچارے بھوکے رہ جائیں گے، فاقے رہیں گے۔ اس لیے یہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جب کسی کے یہاں مہمان جائیں اور وہ آپ کے سامنے کھانا لا کر پیش کرے تو پلیٹ صاف کرنا سنت یہاں نہیں سمجھنا چاہیے،
یہاں پلیٹ صاف کرنا سنت ہے، اس پر عمل نہ ہو، بلکہ یہاں اس سنت پہ عمل ہو کہ میزبان کے لیے بھی کچھ چھوڑ دیا جائے. اور خاص طور پر جب کوئی مقتدا ہو، جب کوئی بڑا آدمی ہو، تو اس کے لیے تو بدرجہ اولا حکم یہ ہے کہ وہ کچھ بچا ہوا کھانا گھر والوں کے لیے چھوڑ دے تاکہ تبریک حاصل ہو، برکت حاصل ہو. اور خاص طور پر مولویوں کو تو اس پہ عمل کرنا چاہیے. مولویوں کو مہمانوں کے پاس ایک ہی سنت یاد رہے گی، وہ پلیٹ صاف کرنے کی، حالانکہ یہ بالکل نامناسب عمل ہے. تھوڑا کھانا چاہیے اور پھر اس کے بعد کچھ گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ دینا چاہیے تاکہ برکت حاصل ہو. تو ایک دن فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کھانا، حضور نے بچا ہوا کھانا بیچ دیا، تو ایک سالن، ایک سبزی ایسی تھی اس میں سے کچھ کھایا ہی نہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ایوب نے پوچھا کہ حضور آج کیا بات ہے کہ آپ نے فلاں فلاں چیز کھائی نہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں اس میں لہسن تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا وہ حرام ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور نے فرمایا کہ نہیں، حرام تو نہیں ہے، پاک ہے، حلال ہے، لیکن مجھے اس کی بو ناپسند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے پاس فرشتہ بار بار آتا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ میری وجہ سے اس فرشتے کو تکلیف نہ ہو، اس لیے میں اس کو کھانے سے احتیاط کرتا ہوں. جی.